اور یہ بھی حدیث پاک ہے قیامت والے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھے گا یہ کل بروز قیامت کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والوں میں شمار ہوگا۔ یقین جانو 5 نمازوں کے لیے بندہ آتے جاتے نا فضول باتیں نہ کرے، ادھر ادھر نہ دیکھے، گھروں میں نہ جھانکے، تسبیحات میں ہو، 5 نمازوں کے لیے صرف آتے جاتے 313 مرتبہ درود شریف پورا ہو جائے گا۔ اور فضیلت کتنی ہے کہ جب قیامت والا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ایسی حالت میں اس خوش نصیب کو کیا ہوگا جو حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھتا ہوگا، ان کو کیا ہوگا حضور علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا۔ لہٰذا حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرے اور شوق و محبت سے پڑھا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی درود پاک کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی ظاہری زندگی کی بالکل آخری رات جو آپ نے کربلا میں گزاری، یہ رات آپ نے عبادت کرتے ہوئے گزاری تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس رات کی ابتدا میں آپ نے اپنے تمام اہل خانہ اور ساتھیوں کو جمع کیا، پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی، پھر نہایت خوبصورت فصیح و بلیغ الفاظ کے ساتھ اپنے نانا جان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک عرض کیا۔ امام علی مقام کی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یوں درود شریف پڑھا کرتی تھی: اللہم صلی علی من هو روحہ محراب الارواح والملائکۃ والکون، اللہم صلی علی من هو امام الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی من هو امام اہل الجنت عباد اللہ المؤمنین۔ اس کا معنی یہ ہے اے اللہ پاک اپنے ان محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جن کی روح مبارک تمام روحوں کا، سارے فرشتوں کا اور پوری کائنات کا قبلہ ہے۔ اے اللہ پاک اپنے ان محبوب نبی پر درود بھیج جو سارے نبیوں اور سارے رسولوں کے امام ہیں۔ اے اللہ پاک اپنے ان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جو اللہ پاک کے بندوں اہل ایمان یعنی اہل جنت کے امام ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلام بھائیو، کل یوم عاشورہ ہے، یعنی 10 محرم شریف کا مبارک دن ہے۔ یاد کربلا سے دل پرسوز ہیں، ایمان میں تازگی ہے، اور الحمدللہ عاشقان صحابہ و اہل بیت کے دل اہل بیت پاک کے ایصال ثواب کی خاطر نیک اعمال کی طرف مائل ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے 10 محرم شریف کو دلوں پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک الگ طرح کی نرمی دل میں آتی ہے۔ دل کر رہا ہوتا ہے کہ آج کسی کو کچھ نہ کہوں، گھر میں کوئی ہمارے سامنے غلطی کر رہا ہو تو اس کو ڈانٹنا بھی دل پر بھاری پڑ رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کیفیت عاشقان صحابہ و اہل بیت کے دلوں پر خود بخود طاری ہو رہی ہوتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، بہرحال حقیقت یہی ہے کہ 10 محرم کو دل نیکیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ایک فارسی شاعر نے بڑے مختصر الفاظ میں کربلا کا واقعہ بیان کیا اور آخر میں اس کیفیت کا سبب بھی بتایا ہے۔ فارسی اشعار اور ان کا ترجمہ آپ سنیے: خاست سر جلوہ خیر الامم چون صحاب قبلہ باران در قدم۔ معنی یہ ہے بہترین امت کے جلووں کا راز رحمت کے بادل کی طرح اٹھا، بر زمین کربلا با رید و رفت، لا لہو در ویرانہ با کا رید و رفت۔ یعنی رحمت کا بادل زمین کربلا پر پہنچا، برسا اور چل دیا، اس ویرانے میں پھول کھلائے اور چل دیا۔ تارے ماں از زخم ہو اش لرزہ ہنوز، تازہ از تکبیر او ایمان ہنوز۔ امام حسین ہی ہیں جن کے صدقے ہماری زندگی کے تار ابھی تک لرز رہے ہیں،
آپ نے زمین کربلا میں جو تکبیر بلند کی تھی وہ تکبیر آج تک ہمارے ایمان تازہ کر رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بے مثال قربانی کا ایمانی اثر اتنا طاقتور ہے کہ 15 صدیاں گزرنے کو ہیں، مگر آج تک ان کی شہادت کا اثر ہم عملی طور پر اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ پیارے اسلام بھائیو، یہ سچی بات ہے۔ آپ کو معاشرے میں ایسے ہزاروں لوگ ملیں گے جو 10 محرم شریف کا باقاعدگی سے روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم شریف کو باقاعدگی سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، 10 محرم شریف کو ایک الگ طرح کے ایمانی خمار کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ یہ میدان کربلا میں پیش کی گئی اس بے مثال قربانی کا فیضان ہے۔ اللہ پاک ہمیں شہیدان کربلا و اسیران کربلا کا باوفا بنائے اور صحیح معنوں میں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیو، کربلا میں کیا ہوا یہ تو تقریباً آپ سب جانتے ہی ہیں، البتہ بطور خاص امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں یہ 3 دن گزارے۔ اس تعلق سے کچھ روایات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آئیے امام حسین کی مدینے سے روانگی کا منظر سنتے ہیں۔ 3 شعبان سن 60 ہجری کی بات ہے۔ مدینہ پاک کی پرنور سرزمین تھی، رات کا وقت تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے، مگر والیان امت کے اس وقت کے سردار امام عالی مقام امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر امت میں غمگین و پریشان اپنے نانا جان رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر انوار پر حاضر تھے۔ روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں چند رکعت آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت باسعادت میں سلام پیش کیا اور وہیں بیٹھ گئے۔ تخت حکمرانی پر یزید قبضہ جما چکا تھا۔ 60 ہجری کے وہ فتنے جن سے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کا درس دیا تھا، ان کی ابتدا ہو چکی تھی۔ دل حسین کو شدید خطرہ لاحق تھا کہ کہیں یہ فتنے امت میں رخنے ڈال کر دین اسلام میں بگاڑ پیدا نہ کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہی غم اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ جو ہی آپ حضرت روضہ پرنور کے سامنے بیٹھے، دل میں ٹہرا ہوا غم کا سمندر بے ساختہ امڈ آیا، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب روئے، دل کھول کر اپنا غم ہلکا کیا، پھر یوں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، دل بے تاب ہے، مجھے ان قریب آپ کے جوار رحمت یعنی رحمتوں بھرے پڑوس یعنی مدینہ پاک سے دور جانا پڑ رہا ہے۔ پیارے نانا جان، یہ جدائی کی گھڑیاں ہیں۔ یزید پلید جو شرابی بھی ہے، گناہوں میں لتڑا ہوا ہے، فاسق و فاجر بھی ہے، مجھ پر اس کی بیعت کر لینے کے لیے زور ڈالا جا رہا ہے۔ اگر میں بیعت کر لوں تو دین میں بگاڑ آ جائے گا، اگر نہ کروں تو شہید کر دیا جاؤں گا۔ بس اسی لیے نانا جان، صرف اسی لیے مجھے مدینے سے جانا پڑ رہا ہے۔ مدینہ چھوٹ رہا ہے، دل بے چین ہے، بس یہ آخری سلام قبول فرما لیجئے۔ الوداعی سلام پیش کرنے کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھ لگ گئی اور خواب میں نواسے کے ناز اٹھانے والے آقا، کندھوں پر بٹھانے والے آقا، گود میں کھلانے والے آقا، مبارک پیٹھ پر سوار کر کے جھولے دلانے والے آقا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے۔ فرمایا، بیٹا تمہارے امی ابو اور بھائی تو میرے پاس آ چکے ہیں، تمہارے آ جانے کا شدت سے انتظار ہے، فعجل بالقدوم حسین، تم بھی جلدی آ جاؤ۔
ایک روایت میں ہے خواب میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نانا جان میں خواب کی دنیا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اب میں واپس نہیں جانا چاہتا، بس یہیں سے مجھے اپنے ساتھ لے چلیے۔ فرمایا حسین واپس تو جانا ہوگا، یا بنیا ان لک درجۃ مغشاۃ بنور اللہ ولست تنالها الا بالشہادۃ۔ فرمایا بیٹا تمہارے لیے ایک خاص درجہ ہے، اس درجے کو نور الہی نے ہر طرف سے ڈھانپ رکھا ہے، بیٹا تم اس درجے تک بغیر شہادت کے نہیں پہنچ سکتے، بس جلد ہی وہ وقت بھی آ جائے گا، تم شہادت کا رتبہ پا کر صبر و استقامت کی لازوال مثال قائم کر کے ہم تک پہنچ جاؤ گے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ ترجمہ کنز ایمان، پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے تو میں ضرور ان سب کے گناہ ان سے مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ اس سے معلوم ہوا وہ لوگ جنہوں نے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، اللہ پاک کی راہ میں ستائے گئے، رب کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی اور شہید کر دیے گئے، انہیں اللہ پاک جنت کے باغات میں داخل فرمائے گا، وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ آیت کریمہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی بے مثال قربانیوں کی مکمل عکاسی کرتی ہے۔ یہ وہی بلند شان والے لوگ تھے جنہیں دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، انہیں ستایا گیا، ان کا پانی بند کیا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ یہی وہ بلند شان والے ہیں جنہوں نے یزیدی لشکر کے چھکے چھڑا دیے، آخر شہادت کا رتبہ پایا اور امتحان میں کامیاب و کامراں ہو گئے۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکان اہل بیت۔ اے خاندان اہل بیت، عالم کی جان تم پر قربان ہو۔ اللہ پاک کی راہ میں قربانیاں کیسے دی جاتی ہیں، دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر گھر بار کیسے قربان کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے یہ سیکھنا ہے تو تم سے سیکھے۔ کیا ہی بہترین سودا ہے کہ کربلا کی تپتی ریت پر جان قربان کر کے اللہ پاک کا دیدار حاصل کیا۔ خیر پیارے اسلام بھائیو، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ پرنور پر حاضری دے کر خواب میں اپنے نانا جان رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پا کر نصیحت کی باتیں سن کر اٹھے۔ جنت البقیع میں اپنی امی جان حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور بھائی جان امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک پر حاضر ہوئے۔ وہاں بھی قبر شریف سے ہٹ کر قبلے کی جانب رخ کر کے نوافل ادا کیے، اپنی امی جان اور بھائی جان کو سلام عرض کیا، اپنے دل کا غم سنایا اور گھر واپس آ گئے۔ اب خاندان اہل بیت کو مدینہ پاک سے کوچ کرنا اور فی الحال مکہ پاک جانا تھا۔ تیاریاں مکمل ہو ہی رہی تھی کہ حضرت محمد بن حنفیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ شریک بھائی ہیں، وہ حاضر ہوئے۔ دونوں بھائیوں کی آپس میں لمبی گفتگو ہوئی۔ آخر کار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری وصیت لکھی اور حضرت محمد بن حنفیہ
रहमतुल्लाह ताला अलैह के सुपुर्द कर दी। प्यारे इस्लामी भाइयों, आखिरी वसीयत में आपने जो कुछ लिखा, यूं समझ लीजिए कि आपके ये मुबारक अल्फाज करबला का पूरा राज खोल कर रख देते हैं। आपने लिखा, इन्नी लम अखरुज अशिरन वला बतरन वला मुफसिदन वला जालिमा। फरमाया, मैं ये सफर शर फैलाने या शेखी मारने, फसाद बर्पा करने या जुल्म के लिए नहीं कर रहा। व इन्नमा खरजतु अतलुबुल इस्लाह फी उम्मति जद्दी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस सफर से मेरा मकसूद सिर्फ और सिर्फ अपने नानाए जान की उम्मत की इस्लाह है। उरीदु अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। मैं नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने का इरादा रखता हूं। इसके बाद आपने मजीद कुछ बातें लिखकर कागज बंद किया, उस पर अपनी मोहर लगाई और ये वसीयतनामा अपने भाई हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह अलैह के सुपुर्द करके मदीना पाक से रवाना हो गए। प्यारे इस्लाम भाइयों, इस पुरसोज और दुखों से भरी हुई रिवायत पर गौर फरमाइए। वो कैसा अजीब दुखों से भरपूर, दिल पिघलाने वाला, सीना जलाने वाला मंजर होगा जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु यजीद बदबख्त की बेजा सख्ती के सबब मदीना पाक से न चाहते हुए रवाना हो रहे होंगे। आज हम जैसे निकम्मे महज नाम के आशिक भी जब मदीना पाक से वापसी का इरादा बांधते हैं तो दिल रोता है, आंखें टप टप बरसने लगती हैं। वापसी के लिए कदम उठ नहीं पाते, दिल पुकार रहा होता है, मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। भला सोचिए जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु रोज़े सरकार पर हाजिरी दे रहे होंगे, अलविदाई सलाम कर रहे होंगे, तब आपके दिल पाक पर क्या कयामत टूट रही होगी। मगर उन्हें जाना था, वादा निभाना था और नाना का दीन बचाना था। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस रिवायत की रोशनी में करबला का जो बुनियादी सबक हमें सीखने को मिल रहा है वो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मुबारक जुमला, उरीदु अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, कि मैं नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने का इरादा रखता हूं। ये करबला का बुनियादी नजरिया है, सेंट्रल आइडिया जिसे कहते हैं। ये वो है इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफर कर रहे हैं। मकसद क्या है? नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना। वैसे हम खुद को हुसैनी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं। अल्लाह पाक हमें हुसैनियत पर इस्तिकामत अता फरमाए। सवाल यह है कि करबला का ये सेंट्रल आइडिया हम कब अपना रहे हैं? हम नेकी की दावत के लिए, इस्लाह उम्मत के लिए कब सफर करेंगे? देखिए, मैं या आप वो रुतबा नहीं रखते जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल था। हमारे लिए तिफ के रेगिस्तान में करबला नहीं सजाई जाएगी, हमारे सामने हजारों का लश्कर नहीं खड़ा किया जाएगा। हमने इसी मामूल की जिंदगी में रहते हुए करबला का सबक अपनाना है। प्यारे इस्लाम भाइयों, हम अपने अंदर जज्बात रखते हैं, काश उस वक्त हम होते इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों पर जान कुर्बान कर देते। हम ये सोचते हैं, जज्बात रखते हैं, अल्लाह पाक इन जज्बात को सलामत रखे, मगर हम उस वक्त नहीं थे, आज हम हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस दौर में जो कुछ किया उसका सेंट्रल आइडिया तो हम अपना ही सकते हैं। तो निकलिए घरों से, लोगों को फजर के लिए जगाएं। आप जिहाद न करें, मतलब जिहाद का टाइम आ जाए तो करें, लेकिन ये जज्बात तो हमारे हैं ना कि अगर हम होते तो हम भी जान कुर्बान कर देते। चलो उस वक्त नहीं थे, अब तो है ना। नमाज फजर के लिए लोगों को उठाना शुरू कर दें, अगर बिस्तरा छोड़ सकते हैं तो कोशिश करें, नमाज फजर के लिए लोगों को जगाइए। निकलिए घरों से, मस्जिद में दर्स के हल्के लगाइए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में इल्म दीन सिखाने का मुस्तकिल हल्का लगाया करते थे। हम क्यों नहीं घर से निकलते? क्यों वक्त नहीं निकालते?
کیوں مسجد میں درس نہیں دیتے؟ جہاں درس ہوتا ہے اس میں شرکت کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے۔ نکلے گھر سے علاقائی دورہ کیا کیجئے۔ میری یہ مصروفیت ہے، وہ مصروفیت ہے، کام رک جائیں گے، بچوں کو اسکول چھوڑنے کون جائے گا؟ دکان کون کھولے گا؟ رات کو گھر والے اکیلے ہو جائیں گے، ان کے پاس کون رہے گا؟ اتنے سارے عذر ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے، خدا نہ خواستہ ایسا کوئی بہانہ معاذ اللہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اللہ پاک معاف فرمائے، یزیدیت غالب آ جاتی، دین کی ظاہری شکل و صورت میں بگاڑ آ سکتا تھا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل حالانکہ تڑپ رہا تھا، مدینہ چھوڑنا اس کے لیے آپ کے لیے انتہائی دشوار تھا، اس کے باوجود آپ نے سفر اختیار فرمایا، مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، پھر وہاں سے کربلا کا رخ فرمایا۔ سوچئے، پوری طرح سوچئے، کیا ہماری مصروفیت ان کی خالص دینی مصروفیت سے زیادہ اہم ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، جذبہ حسینی لے کر اٹھئے، قافلوں کے مسافر بن کر دنیا بھر میں حسینیت کا ڈنکا بجانے میں مصروف ہو جائیے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ معلوم ہوا نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری میں شامل ہے، لیکن افسوس آج مسلمانوں کی اکثریت اس ذمہ داری سے منہ موڑ چکی ہے۔ ایک عجیب سوچ نہ جانے کہاں سے آ گئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا صرف مولوی اور امام صاحب کا کام ہے، باقی سب کمائیں کھائیں اور موج کریں۔ نہیں پیارے اسلام بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سارے مسلمان مبلغ ہیں، سارے مسلمان مبلغ ہیں، سب پر ہی فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمیں کربلا کا یہ سینٹرل آئیڈیا سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ پیارے اسلام بھائیو، اب میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات بتاؤں۔ عام طور پر سمجھا یہی جاتا ہے کہ کربلا ایک جنگ تھی۔ ہاں، یہ جنگ ضرور تھی، مگر ایک طرفہ جنگ تھی۔ بعض نادان معلومات کی کمی کے سبب یہ تک کہہ ڈالتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ نہیں، کربلا دو طرفہ نہیں بلکہ ایک طرفہ جنگ تھی۔ کربلا کی روایات میں ہے، جب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے، خیمے لگا دیے گئے، سامنے یزیدی لشکر پہنچ گیا تو آپ نے خود ابن سعد جو یزیدی لشکر کا امیر تھا اسے پیغام بھجوایا اور مسلسل اس کے ساتھ بیٹھتے رہے، رات کو دیر دیر تک اس کے ساتھ بیٹھ کر امن کی راہیں نکالتے رہے، یہ جنگ نہ ہو، مسلمانوں کا خون نہ بہے اور یزیدی لشکر خون حسین سے اپنے ہاتھ رنگین کر کے جہنم کے حقدار نہ بنے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے کئی تجاویز پیش کی، مگر افسوس یزیدی فوج آپ کی پیش کردہ کسی ایک بھی تجویز کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ ان کی ایک ہی ضد تھی، یا بیعت کیجئے یا جنگ کیجئے۔ یزید بدبخت کی بیعت تو چونکہ آپ نے کرنی ہی نہیں تھی، لہذا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ چاہتے ہوئے ان سے جنگ کرنی پڑی۔ پیارے اسلام بھائیو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت مبارک امر پسند تھی۔ یہ تو یزیدی بدبخت تھے جو ظلم کی داستان رقم کرنا چاہ رہے تھے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے
کہ ہم بھی اپنی طبیعت کو امن پسند بنانے کی کوشش کریں. افسوس ہمارے ہاں کثرت ہے ایسے لوگوں کی جو امن سے زیادہ لڑائی کی طرف رجحان رکھتے ہیں, بات بات پر ناراض ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر سگے رشتہ داروں سے تعلق ختم کر لیتے ہیں, معمولی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا کر روٹ کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچ کر خون کے پیاسوں کے سامنے کھڑے ہو کر بھی امن کی طرف مائل تھے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا دلی رجحان ہمیشہ امن کی طرف رکھا کریں. میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں یزیدیت کے ساتھ صلح کی بات نہیں کر رہا. یزیدی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ صلح کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بات صرف یہ ہے کہ ہماری طبیعت میں شدت نہیں, نرمی ہونی چاہیے, فساد نہیں, امن ہونا چاہیے. اس کا انشاءاللہ الکریم ہمیں فائدہ ہوگا. ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ مجھے معلوم ہوا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں ناراضی ہو گئی. اب میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کیا عالی جا آپ مقتدا ہیں, لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں, چلیے بھائی جان کے ساتھ صلح کر لیجئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ابو ہریرہ میں صلح تو کر لوں, مگر میرے نانا جان کی ایک حدیث پاک ہے, السابق السابق الی الجنت, یعنی صلحوں میں پہل کرنے والا جنت کی طرف سبقت کرنے والا ہے. اے ابو ہریرہ میں پسند نہیں کرتا کہ بڑے بھائی جان سے پہلے جنت کی طرف بڑھوں, اس لیے منتظر ہوں کہ وہ پہل فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے یہ بات سنی تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا, انہیں ساری بات بتائی. میری عرض سنتے ہی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا لیا. سبحان اللہ, کیسا پیار بھرا انداز ہے. خیر یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم صلح میں پہل کریں, جنت کے حقدار بن جائیں. عاشورہ کی رات جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں تھے, آپ نے اپنے بھائی جان حضرت عباس عالم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, کسی طرح جنگ کو کل تک کے لیے ملتوی فرمائیں تاکہ آج رات ہم اللہ پاک کی عبادت کر سکیں. اللہ پاک خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا, قرآن کریم کی تلاوت کرنا, کثرت سے دعائیں مانگنا اور کثرت سے استغفار کرنا بہت پسند ہے. پیارے اسلام بھائیو, محبت اطاعت کرواتی ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری محبت کیسی ہے, ذرا ہم غور کریں. 10 محرم شریف کی رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری زندگی مبارک کی آخری رات تھی, مگر اللہ پاک کی عبادت کا ذوق و شوق دیکھیے. سبحان اللہ, کاش ہم غلامان امام حسین بھی اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عبادات اور ریاضات کرتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز گزاریں. یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے, بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا. اگر ہم زبان سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں مگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کو نہ اپنائیں تو ہماری محبت ناقص ہے, کیونکہ عاشق اپنے محبوب کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. پیارے اسلامی بھائیو, کربلا کی روایات میں ہے 10 محرم شریف کو جب جنگ چل رہی تھی, یزیدی لشکر کی طرف سے تیر برس رہے تھے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیر دل ساتھی داد شجاعت دیتے ہوئے یزیدیوں کے چھکے چھڑا رہے تھے. اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی حضرت ابو تمام سیداوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر سورج کی طرف اٹھی. دیکھا کہ مکروہ وقت ختم ہو کر ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے. آپ جلدی سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا عالی جاں شہادت تو ہماری یقینی ہے, ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے, کیوں نہ ابتدائی وقت ہی میں نماز ظہر پڑھ لی جائے.
ہم انشاءاللہ الکریم فرض کی ادائیگی کے ساتھ اللہ پاک کے حضور حاضری دیں گے۔ یہ سن کر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کو فرمایا اذن یرحمک اللہ، اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، آذان پڑھو۔ چنانچہ حضرت ابو تمام سیداوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آذان پڑھی۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کو پکار کر کہا، اے ابن سعد کیا تو شریعت بھول گیا ہے؟ جنگ روک کر نماز تو پڑھ لینے دے۔ ابن سعد نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک یزیدی بدبخت بولا، صلی فإن صلاتک لا تقبل، اے حسین نماز پڑھو، بے شک تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ حضرت حبیب مظاہر رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بکواس سنی تو امام عالی مقام کی خدمت میں عرض کیا، عالی جاہ آپ کی امامت میں نماز پڑھنے کا شوق تو بڑا ہے، مگر اب اجازت دیجئے کہ میں میدان میں اتروں، اس گستاخ کو سبق سکھاؤں۔ اجازت ملنے پر آپ میدان میں اترے اور گستاخوں کو جہنم پہنچاتے پہنچاتے آخر شہید ہوئے اور جنت کی طرف بڑھ گئے۔ اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز خوف کی صورت میں میدان کربلا ہی کے اندر نماز ظہر اول وقت میں با جماعت ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلام بھائیو، کیسی عظیم شان والی یہ حضرات ہیں۔ برستے تیروں لہراتی تلواروں کے بیچ میں 3 دن سے بھوکے پیاسے لڑتے ہوئے بھی توجہ نماز کی طرف لگی ہوئی ہے۔ سورج کو دیکھ رہے ہیں، ابھی سورج عین سر پر آ گیا، اب ذرا آگے کو بڑھا، اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا، چلو جلدی جلدی فرض کی ادائیگی کر لیتے ہیں، پھر شہادت کو گلے لگائیں گے۔ کیا شان ہے کربلا والوں کی۔ پیارے اسلام بھائیو، اب ذرا ہم اپنے حالات پر بھی غور کر لیں۔ وہ عین لڑائی میں نماز پڑھ رہے تھے، ہم ان کے نام کی نیاز پکاتے ہیں تو اس نیاز کی مصروفیت میں جماعت گزار دیتے ہیں، بلکہ بعض تو نماز ہی قضا کر ڈالتے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں اور الحمدللہ ہمارے امام نمازی امام ہے، اس لیے ہمیں بھی نمازی بننا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، فرمایا اور یہ کہ ہر نماز کے وقت تم اپنے منہ سیدھے کرو۔ پتہ چلا کچھ بھی ہو، ہم سفر میں ہیں یا اپنے شہر میں، بازار میں ہیں یا گھر پر، مشکل میں ہیں یا آسانی میں، مصروفیت ہے یا فرصت، بیمار ہے یا تندرست، کچھ بھی ہو جائے، ہم ہر نماز کے وقت منہ قبلے کی طرف ہو اور بندہ نماز میں مصروف نظر آنا چاہیے۔ یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنہیں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ریحانت یعنی میرے پھول فرمایا، اللہ پاک ہمیں ان کے صدقے یا اللہ پاک ان کے صدقے میری ناقص نمازیں قبول فرما لے۔ پیارے اسلام بھائیو، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کے شوقین تھے، اور اتنے شوقین تھے کہ شہادت کے بعد آپ کا سر مبارک جب نیزے پر اٹھایا گیا اس وقت بھی آپ نے تلاوت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے شہیدان کربلا کے مبارک سر ابن زیاد کے سامنے لائے گئے، اس بدبخت نے خولی بن یزید سے کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تم اپنے پاس محفوظ رکھو، کل تم سے واپس لوں گا۔ اب خولی بدبخت سر مبارک لے کر اپنے گھر پہنچا، اس نے اپنی بیوی کو بتایا نہیں کہ یہ سر کس کا ہے، گھر میں ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ خولی کی زوجہ کہتی ہے اس مقدس سر پاک سے ساری رات تلاوت کی آواز آتی رہی۔ فجر کے وقت آخری آیت جو سر پاک نے تلاوت کی وہ یہ تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ان قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ پھر سر پاک کے قریب ایسی آوازیں آنے لگی گویا کہ مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں، حالانکہ وہاں مکھیاں نہیں تھی، پس میں نے جان لیا کہ یہ فرشتوں کی تسبیح کی آوازیں تھیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی۔
بدقسمتی سے اب مسلمانوں کا قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تلاوت قرآن کرنے اور قرآن کریم کے ساتھ جڑ جانے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آخر میں آئیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سبق آموز خطبہ سنتے ہیں۔ کربلا کے دن 10 محرم شریف کی صبح کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندو، اللہ پاک سے ڈرو اور دنیا سے بچتے رہو۔ بے شک اس دنیا میں اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو ضرور انبیاء کرام علیہم السلام ہمیشہ رہتے، مگر اللہ پاک نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہاں کے رہنے والے سب فنا ہونے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ دنیا کی نئی چیزیں پرانی ہونے والی ہیں، یہاں کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، یہاں کی خوشیاں ختم ہونے والی ہیں، بس سامان سفر تیار کرو، بے شک بہترین سامان سفر تقوی ہی ہے۔ اللہ پاک سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پیارے اسلام بھائیو، یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ سیرت کے چند پہلو، آپ کی چند ادائیں ہم نے سنی۔ الحمدللہ ہم عاشقان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ پاک محبت صحابہ اور اہل بیت پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ کاش زبانی محبت کے ساتھ ساتھ عملی محبت بھی نصیب ہو جائے۔ کاش امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ کردار کا فیضان ہمیں نصیب ہو جائے۔ پیارے اسلام بھائیو، فکر آخرت حاصل کرنے، نیکیوں بھری زندگی گزارنے کے لیے دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ 12 دینی کاموں میں عملی طور پر شرکت کیجیے، انشاءاللہ الکریم دنیا و آخرت کی ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی۔ 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام قافلہ بھی ہے۔ نیکی کی دعوت دینا، اس راہ میں مشقت اٹھانا سنت انبیاء ہے۔ دین کا کام مشکلات اٹھا کر قربانیاں دے کر ہی ہوتا ہے۔ انبیاء کرام صحابہ کرام نیک لوگ نیکی کی دعوت دینے کے لیے گھروں سے نکلتے، دور دراز علاقوں میں جاتے، ہجرت کرتے اور مشقت اٹھا کر دین کا پیغام عام کیا کرتے تھے۔ پہلوں کی قربانیوں ہی سے تو ہم تک دین پہنچا ہے۔ عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی بھی اسی راہ پر ہے۔ دنیا بھر میں دین کا پیغام عام کرنے کے لیے لاکھوں عاشقان رسول قافلوں کی صورت میں ملک شہر گاؤں جاتے اور نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں۔ قافلوں کی برکت سے کئی کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے، لاکھوں کی زندگی میں نیکیوں کی بہار آئی ہے۔ الحمدللہ 3 دن 12 دن 1 ماہ اور 12 ماہ کے قافلے سفر کرتے رہتے ہیں۔ آپ بھی قافلے میں سفر کیجئے، انشاءاللہ کریم بہت برکتیں ملیں گی۔ قافلے میں فرض علم میں دین سکھایا جاتا ہے، سنتیں سکھائی جاتی ہیں، تہجد پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، نیکی کی دعوت عام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ قافلے کی برکت سے دعائیں پوری ہونے، مشکلات ٹلنے، بیماریوں سے شفا ملنے کی بھی سینکڑوں واقعات ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ قافلے میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کی حوصلہ افزائی کے لیے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، خواب میں تشریف لائے اور شرکائے قافلہ کو دیدار کا جام پلا دیا۔ اچھا جی، عشر محرم شریف کے مدنی مذاکرے جاری ہیں۔ یہ 1 محرم سے آج بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور کل بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا۔ تو یہ مدنی مذاکرے جاری ہیں، آج بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا، جس میں ابی اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات بھی عنایت فرماتے ہیں۔ تمام ذمہ داران و عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔
شیخ طریقت امیر اہل سنت ہر ہفتے ایک دینی رسالہ پڑھنے کی ترغیب بھی دیتے